ملک میں رائج بندوبستی نظام کو پورے 4 سال پورے ہو چکے ہیں اور ان 4 سالوں میں اس نظام کو پکا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ اس کے ارد گرد ایک کے بعد ایک دفاعی حصار قائم کیا گیا ہے، جس میں انتظامی سریے اور آئینی سیمنٹ کا بے دریغ استعمال کر کے ایسا کانکریٹ بندوبست کیا گیا ہے کہ کوئی بھی عوامی تحریک اس قلعے میں دراڑ نہ ڈال سکے اور موجودہ حکمرانوں کے اقتدار کا تسلسل وہ برقرار رہے، جاری و ساری رہے، لیکن ان تمام اقدامات کے باوجود عدم تحفظ کا احساس ہے کہ بھئی وہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ لہٰذا اب موجودہ رجیم نے نظام میں ایک اور میخ گاڑنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ سے پہلے ایک بار پھر 28ویں ترمیم کی بازگشت وہ سنائی دینے لگی ہے، جس کو لے کر سیاسی محاذ پر حالیہ دنوں میں کچھ ایسی پیش رفت ہوئی ہیں جس سے لگا یہ کہ حکمران اتحاد میں مفادات کا ٹکراؤ وہ شروع ہو گیا ہے، جس سے تاثر یہ ملا کہ شاید اس سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی سیاسی راہ اوپن ہو سکتی ہے۔ پھر جب پیپلز پارٹی کے گورنر اور پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کے درمیان وہ ملاقات ہوئی تو اس تاثر کو پھر مزید تقویت ملی، جس کے بعد سپریم کورٹ میں عظمی خان کی جانب سے ایک اپیل دائر ہو گئی، جس میں عمران خان کی ہاسپٹل منتقلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا۔ اچھا، ان اہم ڈیولپمنٹس کے رونما ہوتے ہی پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم اپنے ساتھ ایک وفد لے کے حاضری دینے وہ ایوان صدر پہنچ گئے، جن میں میاں محمد نواز شریف کی پراکسی اسحاق ڈار، موجودہ نظام کے وہ قانونی جادوگر اعظم نذیر تارڑ اور ان کے ساتھ اس جادوگری نظام کے پارلیمانی سہولت کار اسپیکر ایاز صادق، اور پھر سب سے اہم موجودہ نظام کے لیے ترک کا پتہ سمجھے جانے والے اور بظاہر موجودہ حکومتی بندوبست کے واحد ضامن محسن نقوی شامل تھے۔ تو اب اس بھانمتی کے کنبے کو لے کر ایوان صدر جانے کی ضرورت بھئی آخر کیوں پیش آئی، تو یہ سمجھنے کے لیے یہ کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے معاملے پر نون لیگ اور محسن نقوی اور کرپشن کیسز کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور نیب کے درمیان ایک راؤنڈ چل چکا تھا۔ اچھا، اب رہ گیا سوال یہ کہ وہاں کیا معاملہ ڈسکس ہوا، تو اس حوالے سے لیگیسی میڈیا کو ایک مذاق خیز خبر فیڈ کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ ملاقات میں صدر مملکت نے مہنگائی کے دباؤ میں کمی اور عوام کو ریلیف دینے پر زور دیا ہے۔ اب بظاہر تو یہ مذاق لگتی ہے، لیکن اس مذاق سے کم از کم ایک بات تو کنفرم ہوئی ہے کہ ملاقات میں دباؤ، ریلیف اور مال پانی کا معاملہ وہ زیر بحث آیا ہے۔ دوسری بات کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، کیونکہ اگر عوام کے دکھ درد کی بات ہوتی تو وزیر اعظم آصف علی زرداری سے ملنے کے بجائے بھئی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یا کسی پریس کانفرنس کے ذریعے پھر وہ عوام سے رجوع کرتے نا، انہیں موجودہ صورتحال پر اعتماد میں لیتے، لیکن جناب ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، جس سے پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ مسئلہ عوام کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ ہے خواص کا، جو گزشتہ 8 دہائیوں سے جاری ہے، جس کے لیے عوام کا صرف نام ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے اب کہا جاتا ہے کہ موجودہ بندوبستی نظام کو دوام دینے کے لیے 28ویں ترمیم ایک ناگزیر ضرورت بن چکی ہے، جسے ہر صورت میں پاس کرایا جائے گا، کیونکہ یہ نظام عوام کا خون نچوڑنے کے بعد بھی معاشی طور پہ آپ دیکھیں نا کہ اس حد تک کھوکھلا ہو چکا ہے کہ اگر وسائل کی تقسیم کا فارمولا وہ فوری طور پر نہ بدلا گیا تو پھر اپنے ہی وزن پر گرنے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا موجودہ حکمرانوں کے اقتدار کو تسلسل دینے کے لیے معاشی ضمانت کے بندوبست پر کام وہ تیز ہو گیا ہے، جسے اس نظام کی ترجمانی کرنے والے جو یہ تجزیہ کار ہیں نا، وہ طاقت کے ایوانوں کا انفنشڈ ایجنڈا قرار دیتے ہیں، اور اب وہ ایجنڈا کیا ہے اور اس کو بروئے کار لانے کے لیے کس طرح کی پھر کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی ترتیب دی گئی ہے، تو اس پر مزید بات میں آگے چل کر کرتی ہوں۔